الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کے زندگی کے حالات پر مذاکرہ کیا جا رہا تھا. چونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت انہی ایام میں، انہی دنوں میں 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت اور آپ کی سیرت اور آپ کے سیرت کے خصوصی پہلوؤں سے متعلق مذاکرہ چل رہا تھا، جس میں گزشتہ ہم نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور کتنی فضیلتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان کی فضیلتیں بیان ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا کیا مقام ہے کہ یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیں، اور جب دونوں کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا اور بھی اگر بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ خصوصیت حضرت عثمان کو اللہ نے ایسی نصیب فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء جو تقریباً گزرے ہیں، ان میں کسی بھی نبی کے 2 بیٹیوں کو ایک شخص سے نکاح ہونے کا موقع نہیں ملا ہے. پچھلی قوموں میں بھی کسی کو یہ نعمت نہیں ملی جو حضرت عثمان کو اللہ نے نصیب فرمائی. گویا کہ پوری انسانیت میں اس معاملے میں، اس مسئلے میں حضرت عثمان کو ایسی امتیازیت اللہ نے دی ہے کہ حضرت عثمان وہ اکیلے تنہا شخص ہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. یہ 1,24,000 تقریباً انبیاء میں بھی کسی کو یہ موقع نہیں ملا ہے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقام، ان کی فضیلت کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں پر ہو. تو کچھ روایتیں ہم نے گزشتہ سنی جس سے حضرت عثمان کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان کے حیا اور ان کی شرافت کا تذکرہ کیا گیا. حالانکہ یہ بات عام طور پر تجربے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو شرافت چلی جاتی ہے. عام طور پر دنیا میں یہ تجربہ ہے کہ مال آنے کے بعد شرافت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، بے حیائی غالب ہو جاتی ہے. اکثر مالداروں کو دیکھا جاتا ہے، مالداروں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہمیں ملے گا جس میں شرافت نام کی چیز نہیں ہوگی. اکثر بے حیائی کے کام، بے پردگی کے کام، گناہ اور نافرمانی کے کام اور نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے والے کام، اکثر یہ تمام برائیاں غریبوں میں نہیں مالداروں میں پائی جاتی ہیں. تو عام طور پر مال آتا ہے، شرافت کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ مال کے ساتھ شرافت بھی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، لیکن ان کی تعداد عام لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت تھوڑی ہے. ورنہ اکثریت تو یہ ہے کہ مال کے ساتھ شرافت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. آج بھی ہم دیکھیں شادیوں میں یا گھروں کے ماحول میں بے پردگی، بے حیائی، گانا بجانا اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کے کام، بے جا سفر کرنا، سیر و تفریح کرنا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال کا کرنا، یہ سب اکثر جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ غریبوں میں، نچلے طبقے میں یا مڈل کلاس میں نہیں پائی جاتی، اکثر مالداروں میں یہ برائیاں پائی جاتی. تو مال کے ساتھ شرافت کا جمع ہونا یہ بہت کم ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار کہ ان کا نام ہی غنی ہے، اتنا مال تھا لیکن ایسی شرافت تھی کہ مدینے کے کنواری عورتوں سے زیادہ شرافت تھی. ایسی حیا تھی، کنواری عورتوں سے زیادہ حیا حضرت عثمان کے اندر تھی، جن سے فرشتے حیا کیا کرتے، جن سے اللہ کے رسول حیا کیا کرتے. تو مال کے ساتھ شرافت بھی اللہ نے جمع فرمائی اور مال کے ساتھ سخاوت بھی اللہ نے جمع فرمائی. مال کے ساتھ اللہ نے دل بھی نصیب فرمایا ہے. ورنہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مال بہت ساروں کو اللہ دیتے ہیں، دل نہیں دیتے. مال ہوتا ہے، خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، خرچ کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے. تو مال ہوتا ہے، بہت ساروں کو دل نہیں ملتا. لیکن حضرت عثمان ایسے تھے، مال بھی اللہ نے دیا اور دل بھی اللہ نے دیا. گزشتہ بھی کچھ واقعات ہم نے سنے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار اللہ کے راستے میں حضرت عثمان غنی خرچ کیا کرتے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فاقے کو دور کرنے کے لیے مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے گئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے تھے. تو حضرت عثمان آئے، دستک دی تو گھر سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں عثمان ہوں. کیا کام تھا؟ تو ملاقات کے لیے آیا تھا. تو گھر سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول کے یہاں 3 دنوں سے فاقہ ہے اور حضور مسجد میں نماز کے لیے گئے. تو جیسے ہی یہ سنا حضرت عثمان فوراً وہاں سے چلے گئے اور جو ہے سواری پر بہت زیادہ راشن اور مال لاد کر لایا اور لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں نصیب فرمایا. کہ جو بھی موقع ہوتا فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے. ہر جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہر جمعہ یہ غلام آزاد کیا کرتے تھے.
تقریباً انہوں نے اپنی زندگی میں جو غلام آزاد کیے، علماء اور مورخین فرماتے ہیں 2400 غلام حضرت عثمان نے تنہا آزاد فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے 2400 غلام آزاد فرمائے، یہاں تک کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور آپ کے زندگی کے آخری دن بھی حضرت عثمان نے 10 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ تو ہمیشہ ہر جمعہ غلاموں کو آزاد کرتے، جب بھی موقع ملتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ تو مال بھی دیا اللہ نے، اور مال اللہ کے نام پر لگانے کا، اور اللہ کے نام پر لگا کر خوش ہونے کا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے میرا مال قبول فرمایا، یہ جذبہ اور یہ دل بھی اللہ نے نصیب فرمایا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آج ایسے ہیں کہ اربوں مال و دولت کے جائیدادوں کے مالک ہیں، لیکن ایک مسجد بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کروڑوں روپے، اربوں روپے بینک میں سڑ رہے ہیں، لیکن کسی غریب کی بچی کا نکاح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی بچے کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں 2 روپے خرچ کرنے کی توفیق نہیں، حالانکہ جو ہے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اللہ نے نصیب فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امتیازی صفات میں سے ایک بہت زیادہ خرچ کرنے والے، مسلمانوں پر نہیں اسلام پر ایسا لٹایا کہ اسلام کو تقویت پہنچی ہے، کسی فرد کو نہیں، پورے اسلامی نظام کو حضرت عثمان کے مال سے اللہ نے تقویت نصیب فرمائی۔ یہ اصول ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اضافہ ہونے کا، کاروبار میں برکت کا ایک اصول، اسے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے پاس آپ کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے، اور اس کے علاوہ ایک تلوار، اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان آپ کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو کپڑے تھے بدن پر اور ایک تلوار تھی، راستے میں اگر کوئی اللہ کا دشمن آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، تو ایک تلوار لے کر آپ مدینہ آئے تھے اور آپ نے کاروبار شروع کیا، اور آج اتنی برکت اللہ نے نصیب فرمائی کہ آپ دین کے ہر کام میں اپنا مال لگاتے ہیں اور عثمان غنی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے، اتنی برکت کاروبار میں اللہ نے آپ کو کیسے نصیب فرمائی؟ تو فرمایا کہ 5 اصول دنیاوی اعتبار سے حضرت عثمان نے بیان فرمائے کہ اگر کوئی کاروبار میں یہ 5 اصول اختیار کیے جائے اللہ اسے برکت دیں گے، اور ایک اصول آخرت کے اعتبار سے اس کی وجہ سے تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ وہ کون سا اصول ہے حضرت عثمان کا؟ وہ کیا معمول تھا حضرت عثمان کا آخرت کے اعتبار سے جس سے کاروبار میں، مال میں، تجارت میں اضافہ ہوتا ہے؟ وہ پہلا بنیادی اصول اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے جو اصول بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لٹاتا چلا جائے، اس لیے کہ اللہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو اللہ 700 روپیے یا اس سے زیادہ نفع اسے نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا کون ہے؟ لہٰذا اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کے راستے پر، دین کے کاموں میں، دین کے شعبوں میں خرچ کرنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا، اور یہ بنیادی وجہ تھی کہ ان کے مال میں اللہ نے برکت نصیب فرمائی۔ تو یہ تو فرمایا کہ دنیاوی نہیں، دینی اعتبار سے ایک اصول، ایک معمول حضرت عثمان کا کہ دین کے کاموں میں خرچ کیا کرتے۔
بے شمار، جیسا کہ ہم نے سنا گزشتہ بھی کہ کنواں خرید کر دیا، ساز و سامان کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے دیے، کئی مقامات پر مسجد نبوی کے تعمیر میں اور اس کی توسیع میں اپنے مال کو لگایا۔ یہ سب اعمال تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ تو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے کاروبار میں اتنی برکت کیسے نصیب فرمائی، تو حضرت عثمان نے 5 باتیں بیان فرمائی کہ مجھے اللہ نے برکت کیسے دی۔ بزنس کے اصول، ایسے بہترین اصول حضرت عثمان نے بیان فرمائے کہ آج بڑے بڑے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ اور اسکالرز بھی شاید وہ 5 اصول بیان نہیں کر سکتے۔ گویا کہ پورے کاروبار کے نفع کا خلاصہ اور نچوڑ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 چیزوں میں بیان فرمایا۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ آپ خالی ہاتھ آئے، صرف ایک تلوار آپ کے ساتھ تھی، اللہ نے آپ کو کتنی برکت دی ہے، کیسے ہوا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے، پہلا میرا اصول یہ ہے کنتو عالجوں کہ اپنے کاروبار کی نگرانی میں خود کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے کاروبار کی نگرانی میں خود کرتا ہوں، میں خود کاروبار کو وقت دیتا ہوں، میں خود بزنس کرتا ہوں، نوکروں کے حوالے، کام کرنے والوں کے حوالے، مینیجروں کے حوالے، پارٹنروں کے حوالے، رشتہ داروں کے حوالے میں کاروبار نہیں کرتا، میں کاروبار کو خود وقت بھی دیتا ہوں اور میں خود نگرانی بھی کرتا ہوں۔ ایک پہلا اصول حضرت عثمان نے جو بیان فرمایا کہ میں خود کاروبار کو وقت دیتا ہوں اور نگرانی کرتا ہوں۔ آج اکثر جو کاروبار میں نقصان یا گھاٹا ہوتا ہے، کاروبار بند ہو جاتے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مینیجر نے دھوکہ دے دیا، کام کرنے والوں نے ادھار اور قرض دے دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ماتحتوں نے، نیچے رہنے والوں نے فلاں کاروبار میں گھپلا کر دیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری نگرانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے کنٹرول میں ہمارا کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے، پہلا اصول کہ ہمارا کاروبار ہمارے کنٹرول میں رہے، ہمارا سٹاک ہمارے کنٹرول میں رہے، ہمارا کیش ہمارے کنٹرول میں رہے اور ہمارا پروفٹ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ اوورآل پورے کاروبار پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کنتو عالجوں کہ میں کاروبار دوسروں کے بھروسے پر نہیں کرتا، خود کاروبار کی، اپنے کام کی، اپنے تجارت کی نگرانی کرتا ہوں۔ پہلا اصول حضرت عثمان نے بیان فرمایا۔ دوسرا اصول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتمنى رأس المال۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کاروبار میں برکت اور کاروبار میں بڑھوتری اور بزنس کو آگے بڑھانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کیپٹل میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ 10 سال پہلے جس مال کو لے کر میں نے کاروبار شروع کیا تھا، آج بھی اتنا ہی کیپٹل، اتنا ہی اثاثہ، اتنا ہی راس المال ہوگا تو کاروبار ترقی کہاں سے کرے گا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں ہمیشہ اپنے نفع کو کیپٹل میں شامل کرتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے سے میں نے کاروبار شروع کیا اور آئندہ چل کر اللہ نے اس میں 20,000 روپے مجھے نفع نصیب فرمایا، تو پورے 20,000 میں استعمال نہیں کرتا، اس 20,000 میں کا ایک حصہ میں اپنے کیپٹل اور راس المال میں شامل کرتا ہوں۔ اپنے پروفٹ کو، اپنے نفع کو کیپٹل میں اور راس المال میں شریک کرتا ہوں۔ تو گزشتہ سال میرا کیپٹل 1 لاکھ تھا، اس سال 1,10,000 ہو گیا، تو اب نفع اس اعتبار سے ہوگا۔
آئندہ سال اور نفع زیادہ ہوگا، میں اس نفع میں سے ایک حصہ اپنے کیپٹل اور راس المال میں شامل کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ میں پورا پروفٹ استعمال نہیں کرتا، بلکہ پروفٹ کا ایک بڑا حصہ میں اپنے راس المال اور کیپٹل میں استعمال کرتا ہوں، اور میرا یہ مزاج ہے اور ہر کاروبار کے ترقی کا یہ راز ہے کہ کیپٹل کو بڑھاتے جانا چاہیے۔ ہم 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے سے شروع کیا، آج بھی ہمارا اصل کیپٹل 1 لاکھ ہے تو نفع 20,000 ہوگا۔ اس سے زیادہ نفع کی امید بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہر سال اگر ہم تھوڑا تھوڑا کیپٹل بڑھائیں گے، آگے چل کر پروفٹ اور نفع میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ بہترین اصول، دوسرا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارت کا بیان فرمایا کہ اتمنا رأس المال، میں اپنے کیپٹل کو بڑھاتا ہوں، پروفٹ کو کیپٹل میں شامل کرتا جاتا ہوں۔ اور تیسرا چیز اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لا اشتری شیخن، لا اشتری شیخن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا اصول میرے بزنس کے بڑھنے کا، میں پرانا اور جو مال اور جو برانڈ بد ہو چکا ہے یا جس کے مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایسا پرانا مال میں نہیں خریدتا ہوں۔ مارکیٹ میں جس کا ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں جس کی سپلائی ہے اور مارکیٹ میں لوگ جس مال کو چاہتے ہیں، وہی برانڈ اور وہی مال میں خریدتا ہوں جو بازار میں چلتا ہے، پرانا مال میں خریدتا نہیں ہوں۔ مال تو خریدا ہم نے، پروفٹ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، لیکن ایسا مال خرید رہے ہیں جو 5 سال 10 سال پہلے جس کا ٹرینڈ تھا اور جس کا فیشن تھا اور جس کا زمانہ تھا، اس زمانے کے مال کو آج 10 سال کے بعد میں خریدوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بکے گا نہیں، اور بکے گا نہیں تو کیش ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور جب ہاتھ میں نقد نہیں ہوگا، کیش نہیں ہوگا، تو کاروبار آگے کہاں سے بڑھے گا؟ تیسرا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا کہ میں پرانا مال نہیں خریدتا، جس مال کی ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہے، جس مال کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے اور جو مال بازار میں نہیں چلتا، اس مال پر پیسہ نہیں لگاتا، بلکہ جو مال بازار میں بکتا ہے اسی مال پر میں پیسہ لگاتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کاروبار ٹھنڈے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جو 1 سال کا جو ہے مال ہم نے ایک ہی مرتبہ میں اکٹھا کر لیا، اب اسے سال بھر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، 1 سال میں نہیں، جو ہے ٹرینڈ اور فیشن اور ماحول ہفتوں میں بدل رہا ہے، مہینوں میں بدل رہا ہے۔ گزشتہ مہینے جس کے زمانہ تھا، جس کی ڈیمانڈ تھی، ہر جگہ جس کی لوگ تلاش کیا کرتے تھے، آج وہ مال پڑا ہوا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ سال بھر کا مال ایک ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، بکتا نہیں ہے، اور ایک بڑا گھاٹا اس کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سارے تہوار آتے ہیں، بہت سارے سیزن، سال میں 2-3 سیزن آتے ہیں، اور مارکیٹ میں ایسا ماحول آج کا دیکھا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ جو پہلے سیزن میں، اسی سال کے پہلے سیزن میں جو مال ہم نے خوب بیچا اور اس سے نفع اٹھایا، لیکن دوسرے سیزن میں کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر سیزن میں ڈیمانڈ بدل رہی ہے۔ فرمایا کہ پورے دنیا کے فیشن کا جو مرکز پیرس ہے، جو تحقیق کرنے والے بیان فرماتے ہیں، پیرس میں ہر گھنٹے میں ایک فیشن بدلتا ہے، ہر گھنٹے میں ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے۔ ایسا تیزی کا زمانہ، ایسے میں اگر کوئی کاروبار کرنے والا پرانا مال خریدے گا تو وہ بیچے گا کہاں سے اور اس سے نفع کیسے اٹھائے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین اصول بیان فرمایا کہ میں مال وہی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، پرانا مال اور جو بند ہو چکا جس کی ڈیمانڈ نہیں، وہ مال میں نہیں خریدتا۔ یہ تیسرا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔
چوتھا اصول حضرت عثمان غنی نے کاروبار کو بڑھانے اور کاروبار کو آگے لے جانے کا جو بیان فرمایا کہ میں جو ہے نفع کو کم اور ہلکا نہیں سمجھتا. لا ازدری الربح، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں معمولی نفع کو بھی ہلکا نہیں سمجھتا، تیزی مندی کا انتظار نہیں کرتا، تھوڑے نفع پر بھی سامان بیچ دیتا ہوں، تھوڑے نفع پر بھی سامان بیچ دیتا ہوں، انتظار نہیں کرتا کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، 100 روپے میں خریدا، اب 150 آئے گا تبھی میں بیچوں گا، چاہے 2 مہینے 4 مہینے سال لگ جائے، میں انتظار کروں گا، اتنی قیمت آنے پر ہی اسے فروخت کروں گا. ایسا نہیں کرتا. حضرت عثمان فرماتے میں تھوڑے نفع کو بھی ہلکا نہیں سمجھتا، معمولی نفع پر بھی کوئی گراہک آ جائے میں وہ مال فوراً فروخت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مال بکے گا، پیسہ آئے گا اور اس سے نیا مال خریدیں گے اور اس میں کاروبار میں آگے ٹرانزیکشن میں اور جو ہے مالیات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو چوتھا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ میں زیادہ نفع کا انتظار نہیں کرتا اور معمولی نفع کو ہلکا نہیں سمجھتا، تھوڑے بہت نفع پر بھی میں سامان بیچ دیتا ہوں. آج ہر لائن میں دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ آج کے زمانے میں، معلوم نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ماحول تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس اصول کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ماحول ایسا ہے کہ ہر آدمی کچھ نیا چاہتا ہے. اگر ہم تھوڑے تھوڑے نفع پر بیچیں گے، نیا نیا مال آئے گا تو لوگوں کا دل متوجہ ہوگا، لوگ متوجہ ہوں گے اور معلوم ہوگا کہ اس آدمی کے پاس فلاں شخص کے بعد کاروبار میں ہمیشہ کوئی نئی چیز رہتی ہے، تو وہاں پر مجموعہ ہوگا، لوگوں کے دل متاثر ہوگے اور کاروبار میں اضافہ ہوگا. اور بڑے جو ہے نفع کے انتظار میں رہیں گے تو کاروبار جو ہے دھیما ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت دن کے بعد وہ نفع ہمیں مل بھی جائے، لیکن اس دوران کے نفع سے محروم ہو جاتے. ہر کاروبار میں، چاہے وہ کپڑوں کا ہو، چاہے وہ جوتوں کا ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا کاروبار ہو، چاہے وہ زمین کا کاروبار ہو، ہر کاروبار میں یہ بہترین اصول ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زمین میں لے آؤٹ بناتے ہیں، پلاٹس بناتے ہیں اور ایک ریٹ فکس کرتے ہیں، اتنا آئے گا تو دوں گا. وہ 5-10 سال میں ایک لے آؤٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے تھوڑے تھوڑے نفع پر بھی وہ کاروبار کرتے ہیں. تو جب تک اس نے ایک زمین کا ایک لے آؤٹ فروخت کیا، زیادہ نفع والے نے اس نے 10 زمینوں میں لے آؤٹ بنایا اور فروخت کر دیا، اس سے زیادہ 10 گنا نفع اس نے کمایا ہے. ہر کاروبار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول گویا کہ بہترین ہے. میں تھوڑے نفع کو بھی ہلکا نہیں سمجھتا، معمولی نفع پر بھی سامان بیچ دیتا ہوں، اس میں لوگوں کی بھی سہولت ہوتی ہے. اس کے برخلاف بعض لوگ تیزی مندی کا جو ہے کاروبار کرتے ہیں، سستے میں مال خریدتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور لوگوں میں اس کی ضرورت بڑھ جائے اور وہ لوگ اس کے بغیر زندگی گزارنا ان کا مشکل ہو جائے تب میں نفع سے بیچوں گا. ایسا کرنا بھی حضور نے منع فرمایا ہے. ہاں اگر کسی نے سستے میں لیا تھا اور مارکیٹ بڑھ گیا، ڈیمانڈ بڑھ گئی اور اللہ نے نفع دے دیا، یہ بات اور ہے، یہ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے سستے میں خریدا تھا، آج اس کی قیمت بڑھ گئی، مجھے زیادہ نفع اللہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں. لیکن میں نے مال خریدا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں وہ مال نہیں ہے اور لوگ کو اس کی ضرورت ہے اور میں اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، غریبوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں جان بوجھ کر جمع کرنا، تیزی مندی کا انتظار کرنا، یہ بات منع ہے. حضور نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کے لئے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے تیزی مندی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کو تجارت نہیں
بلکہ لوگوں کی خدمت سمجھ کر ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ اس میں برکت بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی دیں گے۔ تو یہ اصول، چوتھا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑے معمولی نفع پر بھی میں کاروبار جو ہے بڑھاتا ہوں، مال فروخت کرتا ہوں، زیادہ نفع کا انتظار نہیں کرتا۔ پانچویں چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی، اجعل رأسی فی رأسین۔ حضرت عثمان غنی فرماتے اجعل رأسی فی رأسین، کہ میں اپنا کاروبار کا کیپٹل، جب میرا کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے اور جب میرا کاروبار جو ہے ٹھیک ٹھاک چلنے لگتا ہے اور وہ کاروبار آگے بڑھنے لگتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں میں اس کاروبار کے کیپٹل کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں۔ میرا پورا کیپٹل میں ایک ہی کاروبار میں نہیں ڈالتا، ایک کاروبار میں تھوڑا کیپٹل، پھر دوسرے کاروبار میں تھوڑا اصل میں ڈال دیتا ہوں، اور ایک کاروبار سے میں دوسرا کاروبار بھی شروع کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچواں اصول بیان فرمایا کاروبار کو آگے بڑھانے کا، اجعل رأسی فی رأسین، کہ میں اپنے اصل کو، جو میرا اصل ہے، بنڈوال ہے، اسے ایک ہی کاروبار میں نہیں لگاتا۔ جب وہ کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نظام پر وہ چلنے لگتا ہے، اب اس میں کے اصل کو میں تھوڑا دوسرے کاروبار میں بھی انویسٹ کرتا ہوں، لگاتا ہوں، کہ کل کو اگر یہ کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے تو میرا پورا مال وہاں سٹاک ڈیڈ نہ ہو جائے، میرا مال بیکار نہ ہو جائے، بلکہ کسی اور کاروبار سے میرا گھر چلتا رہے۔ بہت سارے کاروبار آج کل ہم دیکھتے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ گزشتہ سال 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو بند ہو چکے تھے، کئی مہینوں تک، سالوں تک کاروبار بند رہے، اور ان کاروباروں میں نفع تو چھوڑو، نقصان ہونے لگا اور اپنے جو ہے اوپر قرض کا بوجھ چڑھنے لگا۔ ایسے میں اگر ہمارا مال 1 سے 2 کاروبار میں لگا ہو اور ایک کاروبار ٹھنڈا بھی پڑ جائے، دوسرا کاروبار چل رہا ہو، تو ہمارے گھر کا گزارا اس کے ذریعے اللہ چلائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجعل رأسی فی رأسین، جب میرا کاروبار اچھا چلنے لگے، سیٹ ہو جائے، اب اس کو اور کیپٹل کی ضرورت نہ ہو، اس وقت میں کیا کرتا ہوں کہ اس کاروبار کے کیپٹل میں سے کوئی دوسرے کاروبار میں، دوسری تجارت میں بھی اپنا مال لگاتا ہوں، کہ تاکہ اگر یہ بند ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اللہ روزی دے دے، اور اگر وہ بند ہو جائے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے روزی دیتا رہے۔ لہٰذا یہ پانچواں اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ یہ 5 اصول اتنے بہترین کہ اگر کوئی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کاروبار کرے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کے مال میں برکت دیں گے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ میں اپنے کاروبار کی خود نگرانی کرتا ہوں، کسی اور کے بھروسے پر کام کرنے والے، مینیجر، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ اولاد، کسی کے بھروسے پر کاروبار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کاروبار کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو پہلا اصول کہ کاروبار کی نگرانی ہمیں خود کرنی چاہیے، حضرت عثمان نے بیان فرمایا۔ دوسرا، اپنے کیپٹل کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اصول کہ اپنے جو ہے کیپٹل پر جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں تھوڑے نفع پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول فرمایا کہ کوئی پرانا مال جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں نہیں ہے، ایسا پرانا مال نہیں خریدنا چاہیے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جب کاروبار سیٹ ہو جائے تو ہمیں کسی اور کاروبار اور تجارت میں بھی اپنے مال کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 5 دنیاوی اصول ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ ایک دینی اصول جو آپ کی سیرت
سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانچوں ہونے کے باوجود کہ ہم نے اپنے کاروبار کی نگرانی بھی کی، نفع کو بھی اس میں شامل کیا اور پرانا مال بھی نہیں خریدا، تھوڑے نفع پر بھی ہم بیچتے رہے اور اپنے تجارت کو ہم نے جو تقسیم بھی کیا، یہ پانچوں اصول کیے، لیکن سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اس سے جو مال ملے گا اسے ہمیں اللہ کے راستے میں بھی لگانا چاہیے۔ یہ بنیادی اصول حضرت عثمان کی تجارت کے بڑھنے کا کہ اپنا مال، اپنے نفع کا ایک حصہ ہمیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، غریبوں میں، بیواؤں پر، یتیموں پر، ایسے جگہوں پر ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کاروبار میں ان اعمال کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ جو ہے ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ تو دنیاوی 5 اصول اور ایک دینی اصول کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راز تھا، جس سے وہ خالی ہاتھ ایک تلوار لے کر مدینہ آئے اور اتنا مال اللہ نے دیا کہ وہ غنی کے نام سے، مالدار کے نام سے جانے لگے اور جو ہر جگہ پر دین کے کاموں میں انہوں نے مال خرچ کیا۔ تو ہمیں بھی ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت سمجھ کر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اور اس کے علاوہ جو تجارت کے اصول خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال طریقے سے کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام طریقوں سے ہمارے کاروباروں کی اللہ حفاظت فرمائے، ایک روپیہ بھی کسی حرام طریقے سے ہمارے کاروبار میں شامل ہو، ان چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچ بول کر کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح ناپ تول کر کے کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بغیر قسم کھائے کے کاروبار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، کاروبار کے جو اسلامی اصول ہیں ان تمام کو سامنے رکھ کر کاروبار کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اور ایسی برکت اللہ ہمارے کاروباروں میں نصیب فرمائے جس سے ہم مسجدیں بھی بنا سکیں، خانقاہوں کو بھی آباد کر سکیں، یتیموں کی مدد کر سکیں، بیواؤں کا سہارا بن سکیں اور اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں پر خرچ کر سکیں، ایسی برکت اللہ ہمارے کاروباروں میں نصیب فرمائے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت کا ایک اہم پہلو تھا جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ اکثر حضرت عثمان کی حیا کو تو بیان کرتے ہیں، سخاوت کو بیان کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے جو اصول ہیں وہ شاید ہی کبھی ہم نے اس سے پہلے سنے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ بعض حضرات نے سنے ہو تو سنے ہوں، ورنہ اکثر اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی جو ہے اصول ہیں، صحابہ جیسا ہمیں دنیا کے دینی کاموں میں انہوں نے رہبری کی ہے، صحابہ نے دنیا کے کاموں میں بھی ہمارے لیے رہبر ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل ہیں، تو یہ باتیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ان باتوں کا مذاکرہ کیا گیا، ورنہ اصل تو جو ہے گفتگو کرنی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کس علمناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، اس بات کو جو ہے بیان کرنا اصل تھا۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی تو کہنے کی توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے اسباب اور اس کے پس منظر کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ کیا حالات تھے جسے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور وہی حالات سبب بنے آئندہ چل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، جو ابھی محرم اور عاشورہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے سے حالات بگڑتے گئے، خوارج اور بلوائیوں نے جو مدینے میں جو قبضہ کرنا شروع کیا اور حالات اتنے بگڑے کہ حضرت عثمان کی بھی شہادت انہی حالات میں ہوئی اور آئندہ چل کر وہی حالات ذریعہ بنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ تو انشاءاللہ اگر آئندہ زندگی دی تو وہ تفصیلی حالات اور پس منظر
ان حالات کی وجہ سے جو یہ واقعات ہوئے ان کو بیان کرنے کی، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے مختصر حالات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کو ہماری جانب سے، پوری امت کی جانب سے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق